اسلام کی شروعاتی دور کی بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا وقت جب ایک نئے پیغام پر ایمان لانا مطلب اپنی جان خطرے میں ڈالنا تھا۔ اس دور میں ایک شخصیت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ایک سائے کی طرح کھڑی رہی۔ تو آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے، ان کی کہانی جو ایک دوست کی بھی ہے اور اسلام کے پہلے خلیفہ کی بھی۔ صدیق اس کا مطلب ہے وہ جس نے ہمیشہ سچ کو مانا، اس کی تصدیق کی۔ یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا، یہ ان کے کردار کا، ان کی پہچان کا آئینہ تھا۔ لیکن انہیں یہ لقب ملا کیسے؟ چلیے اس کے لیے ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جب سچ کو قبول کرنے کی قیمت بہت بھاری ہوا کرتی تھی۔ تو ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے نا؟ اور حضرت ابوبکر کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک الگ نام سے، ایک ایسی پہچان سے جو اسلام کے آنے سے پہلے مکہ کی گلیوں میں مشہور تھی۔ ان کا اصل نام تھا عبداللہ ابن ابی قحافہ۔ مکہ کے لوگوں کے بیچ وہ اپنی سچائی اور ایمانداری کے لیے جانے جاتے تھے، مطلب ان کا کردار ہی ان کی ضمانت تھا۔ لوگ ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ اور پھر مکہ کی فضا میں ایک نئی آواز گونجی، ایک نیا پیغام آیا، اور اسی پیغام نے عبداللہ کی زندگی میں وہ موڑ لایا جہاں سے ان کی پہچان ہمیشہ کے لیے الصدیق سے جڑ گئی۔ سوچئے، جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو مکہ میں کھلبلی سی مچ گئی۔ لوگ سوچ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، شک کر رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر، انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے بس سنا اور فوراً اس سچ کو قبول کر لیا، بنا کسی ہچکچاہٹ کے۔ دیکھیے، یہ عام انسانی فطرت ہے کہ ہم کسی بھی نئی بات پر سوال اٹھاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں مانیں، کیا ثبوت ہے؟ لیکن حضرت ابوبکر کے لیے پروفٹ کی زبان سے نکلا ہر لفظ ہی سب سے بڑا ثبوت تھا۔ ان کا ایمان سوالوں سے نہیں بلکہ یقین سے شروع ہوا، ایک دم فوراً اور مکمل۔ تو اب آپ سمجھے، یہی وہ یقین تھا، وہ بنا شرط کی تصدیق تھی جس کی وجہ سے انہیں الصدیق کا لقب ملا، سچ کی تصدیق کرنے والا، کیونکہ انہوں نے صرف اس پہلے پیغام کی ہی نہیں بلکہ پروفٹ کی ہر بات کی تصدیق کی، چاہے وہ اس وقت کتنی ہی ناممکن کیوں نہ لگتی ہو۔ ایمان لانا ایک بات ہے، پر اس ایمان کو ہر امتحان میں ثابت کرنا بالکل الگ۔ اور حضرت ابوبکر کی زندگی کا اگلا چیپٹر قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، جس کا سب سے بڑا امتحان ہجرت کے سفر میں غور طور کی اس اندھیری گفا میں ہونا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں لگا دی، پر ان کی اصلی انویسٹمنٹ پیسوں میں نہیں، انسانوں میں تھی۔ انہوں نے حضرت بلال جیسے غلاموں کو ان کی قیمت سے کہیں زیادہ دے کر آزاد کروایا۔ یہ صرف ایک غلام کو آزاد کرانا نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ اسلام کی نظر میں ہر انسان کی عزت برابر ہے۔ وہ مال سے بھی قربانی دے رہے تھے اور پروفٹ کے لیے ڈھال بن کر بھی کھڑے تھے۔ لیکن یہ سب تو صرف شروعات تھی۔ اصلی امتحان، وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت، وہ ابھی باقی تھا۔ ایک ایسا امتحان جہاں دولت نہیں، جان داؤ پر لگی تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں مکہ سے میلوں دور، غار تھور کی ایک اندھیری سنسان گفا میں۔ ذرا تصور کیجئے، باہر دشمن تلواریں لیے ڈھونڈ رہے ہیں اور اندر صرف 2 ساتھی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب سے وفادار دوست ابو بکر۔ غار تھور کا یہ واقعہ ان کی وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت مانا جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان صرف زبان پر نہیں، ان کے ہر عمل میں تھا۔ اور یہی وہ پل تھا جس نے یہ طے کر دیا کہ پروفٹ کے بعد اگر کوئی امت کو سنبھال سکتا ہے تو وہ یہی شخصیت ہے۔ تو دیکھیے، اس گفا میں جو وفاداری ثابت ہوئی وہ صرف ایک دوست کی وفاداری نہیں تھی، وہ ایک آنے والے لیڈر کی بنیاد رکھ رہی تھی، کیونکہ اس امتحان کے بعد ان کے کندھوں پر پوری مسلم امت کی ذمہ داری آنے والی تھی۔ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو امت کے سامنے ایک بڑا سوال تھا کہ اب کون؟ اور جواب سب کے سامنے تھا، وہ شخص جس نے ہر گھڑی، ہر مشکل میں ساتھ نبھایا تھا۔ اسی بنیادی بھروسے پر انہیں اسلام کا پہلا خلیفہ چنا گیا۔ خلیفہ بنتے ہی ان کے سامنے چیلنجز کا پہاڑ کھڑا تھا۔ کچھ جھوٹے نبیوں نے سر اٹھا لیا تھا جو اسلام کی بنیادوں کے لیے ایک بڑا خطرہ تھے۔ حضرت ابوبکر فولاد کی طرح کھڑے ہوئے اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جو صرف ایک ٹیکس نہیں بلکہ سوشل جسٹس کی نیو ہے۔ اور شاید سب سے اہم کام، انہوں نے قرآن کو جو الگ الگ جگہوں پر لکھا تھا ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا کام شروع کروایا۔ ان کی خلافت کا دور صرف 2 سال کا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں انہوں نے جو کام کیے، انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آنے والی صدیوں تک وہ قائم رہیں۔
634 सीई में उनका ये दुनियावी सफ़र पूरा हुआ, और जैसा कि वो ज़िंदगी भर प्रॉफिट के सबसे करीब रहे, उन्हें वफ़ात के बाद भी उन्हीं के पहलू में दफन होने का शरफ हासिल हुआ। एक दोस्ती जो दुनिया में भी साथ थी और आखिरत में भी। तो हज़रत अबू बकर की ये कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये असल में हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि कैसे एक इंसान की सच्चाई और उसकी वफादारी सिर्फ उसकी अपनी ज़ात तक नहीं रहती, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की, एक पूरी तहज़ीब की बुनियाद बन जाती है। ये सोचने वाली बात है ना?